الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ٹو نائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پاکستان کا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف بڑا قدم, 190 ملین پاؤنڈ کی اصل کہانی, سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کی ٹرولنگ, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات. ان سب پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو رضی دادا کو ویلکم. ویلکم. ویلکم ٹو لاہور. دیکھیں کل ہم لاہور میں تھے, رضی دادا اسلام آباد میں تھے اور اڈیالہ جیل میں بھی تھے. اب پتہ نہیں جیل میں مطلب کیا ہوا تو اتنی. ویسے لاہور اور اسلام آباد کی کمیونیکیشن اچھی بہت ہے ویسے. اچھا وہ کیسے؟ لاہور میں جو ہوتا ہے نا, اسلام آباد میں اس کی آواز اکثر بہت سنی جاتی ہے. بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ جو لاہور میں ہو اس کی اسلام آباد میں نہ سنی جا رہی. اچھا ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے تھے نا کہ اڈیالہ جیل میں سوچ نہیں رہے ہوتے, آپ کی بڑی خواہش ہوتی تھی. پی ٹی وی لگا ہوتا ہے اور بانی قاسم کے ابو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو رضی دادا تو ڈائریکٹ جیل لائیو ہی رضی دادا نے کہا کہ میں آپ حاضر لائیو پہنچ گئے. اور میں تو صرف ان سے نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا, پوچھا بتایا, میں نے کچھ نہیں پوچھا, کریکشن کی, بالکل نہیں کی. اسی لائن پہ تو آ جائیں آپ رضی دادا, چرچے آپ کے بہت ہیں اسلام آباد سے لاہور تک. میں نے تو صرف ان کو جو تھا وہ ایک موقع فراہم کیا کہ ان کے خلاف بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے ایک موضوع کے حوالے سے, تو میں نے ایک لوز سب کوسچن ان کو کیا تاکہ وہ اس پہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کر لیں. انہوں نے اس سوال کے اوپر اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر دی. اچھا سوال کیا تھا؟ وہ چونکہ ہم سٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, ویسے بھی وہ ٹی وی کے اوپر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, وہ مذہبی معاملات ہیں. اچھا مذہبی ٹچ تو ہم نے دینا ہی نہیں ہے, وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج کل بھی وہ مذہبی ٹچ دے کے اپنا پروپیگنڈا فروخت کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے صاحبزادے کو ایک محترمہ جو کہ پرائیویٹ ٹی وی چینل کے اوپر اینکر ہیں اور معروف ہیں کہ وہ پیسے لے کے تو مختلف کمپنیوں کو پروموٹ کرتی ہیں اپنی ٹویٹس کے ذریعے. انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے جو ہیں, اب پتہ نہیں سلمان تھا کہ قاسم تھے, انہوں نے ایک یونیورسٹی سے اسلامیات کے اندر بی ایس کر لیا. واو, وہ آپ نے بتایا تھا کہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. اچھا اس یونیورسٹی کے اندر اسلامک اسٹڈی آفر ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے, آن لائن بھی نہیں ہے. اور اس خاتون نے آج تک معافی بھی نہیں مانگی اس غلطی کے اوپر نا. اچھا ٹھیک ہے, وہ اسی پہ مصر ہے کہ وہ ہوتا ہے, لیکن آن لائن نہیں, ویب سائٹ اویلیبل ہے نا, ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوشش کر لیں تو آپ پڑھ لیں, یہ فیکلٹی ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں یہ سبجیکٹ آفر ہو رہے ہیں, تو اس میں وہ اسلامیات آفر ہی نہیں ہوتا. بعین ہی تو اصل کارنامہ تو یہ ہے نا کہ ایک تعلیمی ادارے میں وہ سبجیکٹ آفر ہی نہیں ہوتا, اس کے ٹیچر ہی موجود نہیں ہے, اور جو اس کو چارٹر دیا گیا ہے اس چارٹر میں, اس یونیورسٹی کے اس چارٹر میں وہ سبجیکٹ پڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں سے گریجویشن بھی کروا دی اور ٹاپ کروا دیا. یہ بھی طویل تحقیق کا کمال لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نا ایک دفعہ نا مطلب کہ ہمارے کچھ نابغہ روزگار ہمارے شعبے کے اندر بھی لوگ موجود ہیں نا, تو ایک صاحب نے نا بڑے پروموٹ کیا کہ برطانیہ کی اس یونیورسٹی کے اندر آپ داخلہ لیں, یہ کریں وہ کریں. لوگوں نے کہا یار آپ یہ کمرشل کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں خود خلق خدا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں, تو اس یونیورسٹی میں آپ اگر داخلہ لیں گے میری ریکمنڈیشن پہ آپ کو 60% رعایت ملے گی. اچھا, ہم نے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی, انہوں نے بتایا کہ فزیکلی تو یہ یونیورسٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ ڈگریاں بیچنے کا. وہ کون خاتون ہے جو یونیورسٹی کی نہیں ہے وہاں, اگر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو وہاں سے ڈگری کر لیں 60% آفر کے ساتھ, اور اگر کسی یونیورسٹی میں کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے وہ 100% آفر کے ساتھ بھی کرے تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ یہ مطلب کہ ڈگری ریکگنائزڈ ہے اور نہ یہ یونیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ آن لائن کو کام ہے یہ مطلب کہ. اچھا ویسے ایک بات ہے رضی دادا, یہ جو فورن ڈگریاں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں, بات اسماعیل اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے پرائیویٹ تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں برطانیہ کی اور فلاں فرانس کی اور امریکہ کی فلاں یونیورسٹی کا ہم یہاں پر کیمپس ہیں اور ہم یہ کورسز کراتے ہیں, ایون پی ایچ ڈی کراتے ہیں, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جی نہ کبھی ان موصوف امیدواروں نے
طالب علموں نے کبھی اس یونیورسٹی کی در و دیوار دیکھے نہ، وہ بس فون پر وہ ایک وہ آتا ہے چیپٹر، وہ سن لیتے ہیں، جتنا سمجھ آئی آ گئی، بعد میں یہاں سے اوپن یونیورسٹی کی طرح ایک پیپر حل کر کے بھیج دیتے ہیں۔ سر میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اس ملک کے اندر نا کچھ فراڈ ہوئے، آج ہم موضوع سے ذرا ہٹ رہے ہیں لیکن میں وہ اس کا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں میری اکانومی ان فراڈیوں کی پہلا ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، ان فراڈیوں کا پہلا ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، اگر یہ کام آپ مجھے کرنے دینا تو میں پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے یہ فکرہ میں نے کوئی 200 مرتبہ سے زیادہ ایسے فراڈیوں کے منہ سے سنا ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں فری ہینڈ دے دیں، فائدے ہماری بیچنے والے پراپرٹی جو پلج کیا واپس کر دیں، تو ہم تو جناب خزانے پاکستان میں اتنے پیسے ڈال دیں۔ یار جو پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے وہ تو آن ریکارڈ موجود ہے نا، وہ جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ پھڑیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اچھا لیکن یہ بات ہے رضی دادا، بانی پی ٹی آئی کو، قاسم کے ابو کو جو سزا ملی پہلے اس پہ ہے، کر لیں۔ تو وہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے، ٹائکون جو آج کل دبئی میں ہے، اور ادھر ان کی تصویریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے محل ادھر بھی بن رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا؟ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، نہیں مفرور ہے نا، انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کب لایا جائے؟ تو جب رضی دادا اقتدار میں آنے سے پہلے بانی پی ٹی آئی کیا کہا کرتے تھے اسی بندے کے بارے میں؟ ان کو ٹھیکیدار کہتے تھے، وہ لوگوں کو خرید لیا کرتا تھا، لیکن میں آپ کو فراڈوں کی لسٹ ضرور بتاؤں گا۔ لیکن ان کو خریدا ہے فوریکس پتہ نہیں، خریدا نہیں ہے، گفٹ دیے، گفٹ ہو سکتا، وہ جیسے چائے پانی فوریکس کا کاروبار جی فراڈ ہوا 2003 اپریل 2003 کے اندر یہ سارا سکیم سامنے آیا۔ شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کے فراڈیوں نے جو پریس کانفرنس کی لاہور پریس کلب کے اندر یہ فکرہ انہوں نے بھی اس وقت کہا۔ اس کے بعد یہ جو جسے آپ کہنا چاہیے کوئی بھی فراڈ اس ملک کے اندر جو کوآپریٹو سکینڈل آیا، کوآپریٹو سکینڈل، ہم پاکستان کا پورا قرضہ اتار سکتے ہیں، ہر فراڈیے کا پیٹ ڈائلاگ ہے۔ تو جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے نا اس کو فوری طور پہ اپنے سے پرے کریں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا غلط بیانی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان یا کسی بھی اکانومی کو قرض اتارنا مقصود نہیں ہوتا۔ اکانومی جو ہوتا ہے وہ سرکل کا نام ہوتا ہے، سرکل میں پیسہ لانا ہوتا ہے۔ آپ زمین خریدتے ہیں، آپ اس میں پیسہ دفن کر دیتے ہیں، وہ پیسہ اکانومی سے نکل جاتا ہے۔ اکانومی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، اور میں آپ کو دیتا ہوں، آپ شمائلہ کو دیتے ہیں، شمائلہ عرفان صاحب کو، اور اس طرح کرتے کراتے یہ پیسہ گھومتا ہے، اور اسے گھومتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ رکتا ہے یا کوئی روکتا ہے اس کو سٹور کرتا ہے۔ اب دیکھیے اسلام نے بھی پیسے کو روکنے سے منع فرمانے کے لیے زکوٰۃ لگائی ہے، عشر لگایا ہے، صدقات کا حکم دیا ہے کہ بانٹو۔ یہ اکانومی کے اندر جب جائے گا ملٹی پلائی ہوگا، تمہارا ہی شیئر بڑھ کے واپس آئے گا۔ کچھ لوگ بانٹ کے اپنے ہی گھر میں رکھ یہ لیتے ہیں، فلسفی اس کے پیچھے یہ بیسک یہی ہے نا، اور اب اسی کو اب آپ انہوں نے یہ کرتے ہیں، ڈیجیٹلائز کیا۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے صدقہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے پکڑتے ہیں، دوسرے پھر آپ خود ہوتے ہیں، خود بہن بھائی ہوتے ہیں، چار وہ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہو گئے جی، باقی 7 لوگ بھی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے فائنانسر ہوتے ہیں، جنہوں نے، میرا مطلب ہے کہ آپ کے لیے خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں۔ تو یار کرن کی ڈے ہو کہتے ہیں دنیا جو 9.5 ارب روپیہ میں سال دا کٹھا کرنا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے کیا پتا، میری ایک تجویز ہے کہ یہ جو جس ہاسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ نام نہیں لینا، بڑا ہے نا نہیں لینا، میں دے کولوں گزر کے آنا، نہیں نام نہیں بالکل نہیں لینا، کہا۔ یہ میں ایک بات اچھا بتا رضی رہا دادا، ہوں کہ لوگوں کو پتا ہے جب یہ بورڈ آف گورنر اس کا بنتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں محسنوں کو بھی جو ہیلپ کرتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بھی تو شامل کر لینا چاہیے نا، کہ زمین انہوں نے وہ ایسے کاموں میں نہیں، زمین تو سرکاری تھی قاسم نا، کے والد محترم صاحب زمین کو، تو سرکاری تھی نا، جو 50 کروڑ کی ڈونیشن تھی جس سے یہ ہاسپٹل بنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے دی تھی، اور پرسنل اکاؤنٹ سے دی تھی، سرکاری اکاؤنٹ سے نہیں دی تھی، پرسنل اکاؤنٹ سے دی تو تھی۔ ان کا نام بھی تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے تھا ویسے۔ ہاں ان کا نام کبھی بھی شامل نہیں، وہ ویسے اپنے اس طرح کی جگہ پہ اپنے نام شامل نہیں کرواتے، لیکن
واپس آتے ہیں یار پہلا نذیر دادا، موضوع پاکستان میں گلوبلائزیشن آپ ہوئی ہے، لوگ مجھے گھما چکے ڈیجیٹل ہیں انفراسٹرکچر بن گیا ہے، بیرونی سرمایہ کاری کے راستے کھل گئے ہیں، بن نہیں گیا، اوپن کر دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں اتنا ڈیجیٹل اکانومی میں قدم رکھ لیا پاکستان نے نذیر دادا. لیکن میرا کویسچن ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہ کلیئر کریں کہ ڈیجیٹل اکانومی ہے کیا. میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے یہ جو فراڈ کی بات کی ہے نا، یہ اسی لیے کی. اس وقت دنیا کے اندر جو دنیا کی معیشتوں کو ان کے سینٹرل ریزرو بینکس کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ کرپٹو کرنسی نامی جو انسٹرومنٹ ہے، فائنینشیل انسٹرومنٹ، اس سے درپیش ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی جو تعداد ہے وہ 54 لاکھ ہے، اور یہ بھی ابھی بڑی ہے، 22 سے بڑھ کے ہم نے 54 تک پہنچائی ہے. ٹھیک ہے. اور کرپٹو میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کی تعداد 2 کروڑ ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے. یوں آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کرپٹو جس کے ابھی تک پرنسپلز کوئی طے نہیں ہوئے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنے، کوئی حدود و قیود نہیں بنی. ٹھیک ہے. بات ذرا لمبی ہو جائے گی. دیکھیے ریاست جو ہوتی ہے وہ کرنسی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی سوورینٹی کا مظہر ہوتی ہے. آج ہی میں کسی جگہ تے لیکچر دیتا ہے. ٹھیک ہے. 1973 کے بعد جب اس سے گولڈ کی بیکنگ ہٹی ہے تو اس کے بعد کہا گیا کہ ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام کہ ریاست جو ہوگی وہ اس کرنسی جو ہوگی اس ریاست کی سوورینٹی کا اظہار ہوگی. جتنی وہ ریاست سوورن ہوگی اتنی اس کی کرنسی مضبوط ہوگی. ڈالر اس لیے مضبوط ہے کہ امریکہ بھائیجان ہر ملک دا ہمسایہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جتنی کوئی ریاست ویک ہوگی اتنی اس کی کرنسی بھی ویک ہوگی. یہ ایک بنیادی فارمولا چلتا ہے. یہ جو کرپٹو ہے اس کے پیچھے کون سی ریاست کھڑی ہوئی؟ کوئی بھی نہیں. بھائی افغانی روپیہ جو ہے اس کے پیچھے چلے جیسی بھی ہے ان کی گورنمنٹ کھڑی ہے نا. وہ کہتی ہے جی حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یہ کرپٹو کے پیچھے کون سی ریاست کھڑی ہوئی ہے؟ قوت نافذہ کہاں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ جناب آپ کا کرپٹو جو ہے یہ 60,000 کا ایک ہو گیا ہے، میں نہیں دیتا بھی آپ کے 60,000، کون امپلیمنٹ کرے گا؟ نو بڈی، نو میکنزم. ٹھیک ہے نا سر. کوئی حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا نہیں کرے گا. یہ اس وقت چیلنج درپیش ہے. جتنے بھی فراڈیے ہیں نا وہ آپ کو یہ کہتے ملیں گے اگر آپ کرپٹو پاکستان میں نافذ کر دیں نا پاکستان کا قرض اتر جائے گا. آپ نے یہ فکرہ سننا ہے ان فراڈیوں سے. اب پتہ نہیں ساڑھی گل سننے تو بعد کتے کہنا بند نہ کر دیں. نہیں وہ کہتے رہیں گے آپ اگر یہ کر دیں نا پاکستان کا قرض اتر جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آج کل کرپٹو والوں نے دنیا کے ہر ریاست کے اندر بڑی لابنگ کی ہوئی ہے. لیکن یہ لابنگ جو ہے ابھی 2 سال پہلے سیم بینکمن فرائیڈ نامی ایک بہت بڑا فراڈ ہوا امریکہ کے اندر. ہوائی میں بیٹھ کے وہ امریکن اکانومیز میں یہ کرپٹو کا فراڈ کر رہا تھا. ایکسچینج نام نہاد بنائی ہوئی تھی اس نے. امریکہ کی حکومت اس کو گرفتار کر کے لائی. اس کو میرا خیال ہے 38 یا اس سے زیادہ سال سزا دی. He has become the youngest billionaire of the world. محل 20-22 سال کی عمر میں وہ بلینئر بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ساری اس کی حرکتیں جو تھیں وہ ایلون مسک والی تھیں ویسے بائی دا وے. لیکن حرکتیں وہ اس کی یہ والی تھیں اور وہ بن چکا تھا. پھر اس کا ڈیفالٹ ہوا. وہ ڈیفالٹ جو تھا کیونکہ بلیک منی کا ڈیفالٹ تھا تو وہ کہیں بھی جانا تھا. لیکن یہ ان کے جو قدم بڑھ رہے تھے نا کرپٹو والے فراڈیوں کے وہ رک گئے. صحیح. ٹھیک ہے. دنیا کی کوئی ریاست اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور یہ انڈر ورلڈ کا ایک انسٹرومنٹ آف پیمنٹ ہے. انڈر ورلڈ کا جس میں بلیک منی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے جب دوسری ہاتھ جانی ہوتی ہے تو وہ کرپٹو کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ دنیا کے اندر گورنمنٹ ہے. مطلب یہ ان کا بھی پراپرٹی ٹائکون ہے سمجھے نا. یہ کرنسی ٹائکون لوگ ہیں. سر ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ فلانی جو مطلب کہ ایان علی تھی وہ فلان پراپرٹی ٹائکون کا پیسہ لے کے جا رہی تھی. سر کرپٹو کے ذریعے بڑے آرام سے مشکل ہی نہیں ہے. تو یہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن اور قوانین نہیں بنتے
ان کو گورن کرنے کے لیے تو اس طرح کے فراڈیے اور انفرنج کر آئیں گے. ٹھیک ہے. کسی دور کے اندر تو ایسا ہو گیا تھا کہ پاکستان یہ جو ہے آن لائن ٹریڈنگ ہر بچے کے منہ پہ چڑھ گیا تھا, اور اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ جناب $4 ارب تو یہ آن لائن ٹریڈنگ کے تھرو پاکستان سے باہر جا رہا ہے. پھر انہوں نے تمام ایپ کے اوپر پی ٹی اے کو کہہ کے پابندی لگوائی, اور ابھی بھی ناظرین اگر آپ کوئی ایپ چلتی ہوئی اس طرح کی دیکھیں, اور بچے خاص طور پہ ینگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی خبر کریں. یہ ہمارے ملک کا خون چوس کے ہمارے ہارڈ ارنڈ ڈالر جو ہے فراڈولنٹلی باہر جاتے ہیں. مجھے کوئی ایسا بچہ دکھایا جائے جس نے ان ایپ سے کوئی ڈالر کما کے. اچھا رضی دادا, یہیں سے دوبارہ اپنا ڈیجیٹل اکانومی سے ہی بات میں ڈیجیٹل اکانومی پہ ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب بریک میں نے کہا ہے نا, بالکل ہم یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں لینے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈیجیٹل اکانومی پہ بات ہو رہی ہے. جی رضی دادا, آپ سے عرض کروں, اب یہ جو ضروریات ہیں نا, یہ ہماری حکومت نے محسوس کی ہیں. شہزاد فاطمہ خواجہ بہت ہماری ٹیلنٹڈ منسٹر ہیں, اس پہ بہت کام کیا انہوں نے, اور انہوں نے اس کا ایک قانون پاس کروایا کہ کم از کم ہمارے ہاں کو رولز اینڈ ریگولیشن تو بنے نا ان کو گورن کرنے کے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے قانون سازی کے لیے بل پیش کر دیا انہوں نے. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ڈیفینیٹلی چلا گیا ہوگا, کیونکہ بل اب اس کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ ہوگا. دیکھیے فیوچر یہی ہے. میں ریڈی والے کے پاس بھی دیکھتا ہوں تو اس نے آن لائن پیمنٹ کے لیے نا وہ ایک ایسے کر کے تختی سی رکھی ہوتی ہے آن لائن پیمنٹ کے لیے. سبزی والے کے پاس بھی, مٹھائی والے کے, اب سبزی والے کو چھوڑیں, آپ چالان والے کی بات کریں. ہاں چالان والا جو ہے وہ بھی کہتا ہے جی آن لائن پیمنٹ, وہ آپ سے ہمیشہ آن لائن پیمنٹ مانگتا ہے. وہ کہتے گھبرانا نہیں ہے. ہاں مطلب یہ نہیں کہ میں کب پے کروں گا, گاڑی موٹر سائیکل میری مجبوری ہے رضی دادا کو آن لائن میں نے پیمنٹ ساری عمر کبھی بھی کسی پولیس والے کو یہ تعارف نہیں کروایا کہ میں صحافت سے وابستہ ہوں. وہ میرا چلان اگر کرے تو میں چپ کر کے قبول کر لیتا ہوں, لیکن میرا زندگی میں چلان ہوا کوئی نہیں. یہ شمائلہ نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے ریڈیو کے اوپر. اچھا, میرے پروگرام میں نا ڈیلی جب بھی آتے ہیں نا ہر جمعہ اور ہفتے کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے, اور ہر جمعہ اور ہفتے کو نا چلان ہو جاتا ہے. پولیس والا کسی نہ کسی بہانے میرا چلان کر دیتا ہے. نہیں کس مطلب یہ الزام مجھ پہ ہے رضی دادا, مطلب جی ایک دن میں نے بیلٹ نہیں باندھی ہوئی, یہ الزام مجھ پہ ہے. دوسرے دن اس نے کہا جی لائٹ ٹوٹی ہوئی. نہیں تو ٹریفک پولیس کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو خلاف ورزی کرتے دیکھا ہے. آج تو لائٹ ٹوٹی ہوئی تھی. ایون میں آج دیکھیں, آج میں خبر دیکھ رہا تھا, بنوانی تھی نا اس میں شمائلہ کا کیا قصور ہے, سیٹ بیلٹ باندھنا تھا نا آپ نے. آج میں ایک دیکھ رہا تھا شمائلہ سوشل میڈیا پہ کہ چشتیاں کا ایک کالج ہے, پرائیویٹ کالج ہے, انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جو طالب علم ہیں اور جو موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں ان سب کو اویئرنیس دینے کے لیے ہیلمٹ کی اویئرنیس اور ٹریفک قوانین کے حوالے سے اپنے کالج کے اندر ٹریفک پولیس کو بلا کے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بلا کے بچوں کو اویئرنیس دی. یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ نارمل بات ہے یار. نہیں دیکھیں, ہمیں اس چالان پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں وہ پرانے چالانوں پہ اعتراض ہے. اگر ایسی کوئی تعلیمی ادارے میں ورکشاپ اٹینڈ کی ہوتی, یہ ہیلمٹ بھی پہنتے, نہیں رضی دادا, کار ہے تو بیلٹ بھی پہنتے. میں بیلٹ بھی باندھی ہوتی ہے, سب کچھ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں جب تیسری دفعہ میں وہاں سے گزرا ہوں, تیسرے ہفتے, تو انہیں اور تو کوئی بہانہ نہیں ملا. انہوں نے کہا جی وہ جو 2019 میں آن لائن چلان ہوئے تھے نا سیف سٹی کے کیمرے سے, وہ آپ نے ادا نہیں کیے. بھائی میں نے کہا وہ تو ہائی کورٹ میں سٹے ہو گیا تھا. کہتا جی ہم نے سٹے توڑوا لی ہے. تو 2019 کے 2018 کے 19 کے 20 کے جو ہے نا چلان, وہ ذرا آپ ادا کر دیجئے. انہیں 3-4 چلان کٹ دیتے, 500 روپے دے سن, اگر میرے خیال 5 ایک چلان اس نے نکال دیا. نہیں میرے خیال اتنے پرانے چلان نہیں ہیں, یہ پچھلے 3 مہینوں کا چلان سر ادا کیا. ڈیٹ اس کی 2000. اچھا امین حفیظ چھوڑیں, خیر اس بات کو چھوڑیں, لیکن یہ بھی ڈیجیٹل ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں جو ہے اس بات کا ادراک بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم فیوچر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی حوالے سے کابینہ کے اندر جو ہماری ایک ٹیلنٹڈ, اور اب دیکھیے وہ
امریکہ سے کوالیفائڈ ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایسے ہی ہے کہ منہ اٹھا کے جس کے بارے میں مرضی کہہ دیا جائے جس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں, کیونکہ وہ جس کو مانتے ہیں نا اس کا سپورٹس کوٹے میں داخلہ ہوا تھا اور 3rd کلاس کے اندر اس نے گریجویشن کیا ہوا, وہ اس کو بہت بڑا دنیا کا رستو مانتے ہیں جو جرمنی اور جاپان کی سرحدیں میں لا دیتا ہے. اس کے فالوورز کا خیال ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑا, کوئی نہیں, ان کے فالوورز نے بھی یو ٹرن لے لیا, اس پہ بات ہم کریں گے, فکر نہ کریں. خود بھی وہ جہالت کے کوہ ہمالیہ ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ اچھا ہے, اس بل کو جلد از جلد پاس ہونا چاہیے, ہمیں بھی اپنا انپوٹ دینا چاہیے اس کے. صحیح. اچھا, میڈ ان پاکستان سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں بھیج دیا گیا. ہائے 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 رضی دادا کیا مزے کی, میں نے جب خبر سنی کہ پاکستان کے ادارے سپارکو نے چائنا کے تعاون سے, ہائے 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 ہائے, کون کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ میں کہتا ہوں ان بچوں پہ, ان طالب علموں پہ, ان جو ہمارے تحقیقی ادارے ہیں اور ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں, ذرا ان کے فنڈز ان کو کھلے ہاتھ سے دیں اور ان کو تھوڑی سی پشت پناہی کریں. یہ دیکھیں پھر سیٹلائٹ میں مقامی تیار شدہ جو سیٹلائٹ ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اب اس کا فائدہ دیکھیں کتنا زیادہ ہوگا. کہنے والے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان تو اس طرح یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے. یار کون کہتا پیچھے ہے؟ ہم نے اپنا مقامی بنا کے, یہ بلال گنج میں نہیں بنایا پاکستان, یہ خود ہمارے ماہرین نے چائنیز ماہرین کے تعاون سے چائنا کی سرزمین سے اس کو فضا میں بھیجا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسا سیدھا جا رہا تھا, جیسے بچپن میں وہ پتنگ نہیں جاتی تھی ایسے کاٹ کے نا, خیر میں کہنا نہیں چاہتا, وہ پھر داتی ڈور آ جاتی ہے, اس کا پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اس میں جو بہت اچھی بات ہے, ہمارا ادارہ نیسکوم جو ہے اس نے جتنا بھی ہمارے یہاں جدید جو کام ہوا ہے, مطلب ڈم بم کے ساتھ ایک سمارٹ کٹ لگائی گئی ہے, اب وہ بم ٹارگٹ کے اوپر جا کے گرے گا, مطلب اس میں کوئی ایک بم بھی ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. صحیح. اچھا, انہوں نے ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کر کے لوکلائز کیا ہے اور ہمارے لیے بڑا سستا کر دیا. اور اب دیکھیے نا, ہمارا یہ جو عبدالی ہے, یہ شاہین ہے, یہ غوری ہے, یہ جتنے بھی میزائل ہم نے بنائے ہیں میڈیم ٹرم کے, شارٹ رینج کے, لانگ رینج کے, ٹھیک ہے, میزائل کی دنیا میں تو ہم بالکل خود ہم نے اپنے مشرقی دشمن کو, ہمسائے کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ بھائی جان آپ کا کوئی کونا, کوئی نکڑ, ہماری رینج سے وہ چکن نیک والی 7 سسٹر ریاستیں جو ہیں آپ کی, ہمارے مشرقی پاکستان سے, سابقہ مشرقی پاکستان سے پرلی طرف, ہماری رینج سے باہر نہیں ہے. بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے بندے دے پتر بن کے رہنا جی. یہ ہمیں نیسکوم نے یہ دیا نا, تو نیسکوم کے بچوں نے ٹیکنالوجی میں یہ کیا. جو اصل بات ہے کہ یہ میزائل اور اس کے ساتھ جو بھی سسٹم جانا تھا وہ ہمارے بچوں نے ڈومیسٹکلی کیا ہے. چائنا سے ہم نے صرف وہ ذرا کنی دوائی, گڈی کنی دوائی, وہ ایک بندہ ہوتا ہے پتنگ لے کے دور کھڑا ہوتا ہے تو امین حفیظ اس کو یوں اڑاتا ہے, وہ یوں سیدھی اوپر آتی ہے. ایسے ہی ہم نے چائنا کو کہا بھائی, چینی بھائی ہیم اوشاؤں, نہیں ہیم اوشاؤں نا چائنیز میں. ویسے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایسی پتنگ اڑا رہے ہوتے جو جس کی کنی چائنیز نے پکڑی ہوتی, تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چائنیز بھی آتی ہے, انہوں نے آتی ہے بھائی, میں نہیں آتی, ان کو عربی بھی آتی ہے, چائنیز بھی آتی ہے, فرینچ بھی آتی ہے. رضی دادا, سیٹلائٹ کی تو ایک بڑی کامیابی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا, وہ کون کہتا ہے, میں ہی کہتی ہوں, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ لاہور واپس آئیں اور مجھے 190 ملین پاؤنڈز کی اصل کہانی سنائے کہ وہ ہے کیا. نہیں, ابھی وقفے کا وقت نہیں ہوا, نہیں ہوا نا, مجھے سٹوری سنائے وقفہ. جب ہوگا میں لے لوں گی. دیکھیں بعض چیزیں, رضی دادا, I'm very much excited کہ آپ لاہور آئیں اور مجھے کہانی سنائیں. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا, it runs into family, مطلب it runs into blood کہتے ہیں نا, بعض چیزیں فیملی کی روایات ہوتی ہیں, اور اچھی اولاد جو ہوتی ہے وہ فیملی روایات کو برقرار رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. انجینئر اکرام اللہ خان نیازی صاحب جو تھے, جس الزام کے اندر ان کو سزا ہوئی تھی, اسی الزام کے اندر جناب ان کے ہونہار صاحبزادے کو ہوئی ہے. کیا بات ہے, کیا مثال دیا آپ نے, اور اکلوتے صاحبزادے کو ہوئی ہے. میں زبان جلتی ہے میری وہ الزام یا وہ والا لیتے ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں یہ کہتے ہوئے.
اچھا وہ کتنے لوگوں کی لسٹ بنی تھی جن کو نکالا تھا اس زمانے میں رضی دادا؟ وہ کافی زیادہ تھی. کیا 60 یا 114 اتنے لوگ تھے؟ میں تھوڑا سا غلط نہ چلا جائے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, لیکن یہ روایت آپ دیکھیں خاندانی روایت انہوں نے برقرار رکھی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے یہ اس میں 190 ملین پاؤنڈ پہ ان کی ہمشیرہ نے باہر آ کے دو باتیں کہیں. ایک تو انہوں نے خاکسار پہ تبرہ کیا کہ ہم لاہور سے آ کے تو ہم نے بانی کو ان کی بات نہیں کرنے دی, حالانکہ ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو, انہوں نے خود سوالات نہیں. آپ نے کل کہا تھا کہ پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا, پیپر آؤٹ آف سلیبس آ گیا لاہور والوں نے دیا, تو وہ لاہور سے ممتحن گئے ہوئے تھے, انہوں نے آؤٹ آف سلیبس پیپر دے دیا, تو اس کے اوپر ہمشیرہ نے باہر آ کے شکایت کی. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے 190 ملین پاؤنڈ اس کو مت کہیے, کیونکہ یہ پاکستان کو 171 ملین پاؤنڈ ملا تھا, راؤنڈ فگر کر لیں 172, تو برآمد جو تھا وہ 192 ملین پاؤنڈ ہوا تھا. 142 ملین پاؤنڈ کی ایک بلڈنگ تھی جو اس پراپرٹی ٹائکون نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے جا کے خریدی ہوئی تھی, اور 50 ملین پاؤنڈ کی دوسری بلڈنگ تھی. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, اور ٹوٹل بنا تھا 192 ملین, 192 ملین پاؤنڈ. صحیح. جب وہ بلڈنگز بیچ دی گئیں, ان کا پیسہ وصول ہو گیا, تو اس میں سے پھر $20 ملین کے قریب, تھوڑا سا زیادہ اس میں مارجنلی سا زیادہ, اب ہم 20 ہی کر لیتے ہیں, وہ این سی اے نے, نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنا کمیشن رکھا. تو محترمہ نے فرمائش کی کہ اسے 190 ملین پاؤنڈ نہ کہا جائے, اسے 172 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کیس کہا جائے. صحیح مان لیا, پیسے اوپر نیچے کر لیے. یار ویسے کمال ہے, کمال ہے یار. امین حفیظ میرا تو حاضر ہی نہیں رکن دیا یار. صحیح بات ہے. اچھا لیکن کیا ایک طرف کچھ اور کہتے ہیں, دوسری طرف خود مانے بھی جا رہے ہیں. ایک بات کی رضی دادا, انہوں نے کہا اتنا بڑھ چڑھ کے الزام نہ لگائیں ہم پہ, ہم 170 کے تو دعوے دار ہیں, آپ 90 پہ نہ جائیں. لیکن مصوف جو یہ فرماتے ہیں, ان کا جو موقف ہے قاسم کے والد محترم کو کہ پیسہ تو پاکستان آ گیا, جی آ گیا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھی آ گیا, حکومت جب چاہے اور یونیورسٹی بھی بنا دی, پیسہ نکل گیا, اپنے اکاؤنٹ میں لے سکتی ہے, نکل گیا. مطلب مصوف کہتے ہیں کہ فراڈ کہاں پہ ہوا؟ فراڈ یہاں پہ ہوا کہ ایک بندہ جو تھا نا پچھلے دنوں پکڑا گیا, تو جب وہ پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے, تو اسے کہا کہ چوری کر رہے تھے, اس نے کہا نہیں میں نے تو مسجد میں پکھے لگوانے تھے. کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا چوری کے پیسوں سے مسجد بن سکتی ہے, اگر پنکھے لگ سکتے ہیں تو مسجد بن سکتی ہے. مسجد میں پکھے لگوانے تھے, میں نے تو یونیورسٹی بنانی تھی. بات ہماری پہلے سیگمنٹ میں شروع ہوئی تھی کہ وہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جاتی ہے, بقول ان کے وہاں پہ سیرت النبی کا شعبہ ہی کوئی نہیں. اگر بیٹا ڈگری اسلامک سبجیکٹ میں کر سکتا ہے تو ہم باپ کی یونیورسٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی وہاں پہ آپ اندازہ کریں, وہاں پہ ایک کالج ہے, اب کالج لیول کا, اس کی افیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور. روایت برقرار ہے, بانی کے بیٹے نے بھی وہ ڈگری کی ہے, بانی کی یونیورسٹی نہیں ہے, بانی نے وہ کام کیا جو ابا جان نے کیا تھا. روایت برقرار ہے, نسل در نسل, خاندانی ہے رضی دادا. آپ اندازہ کریں وہ زیدی صاحب جو تھے نا, ان کو جا کے ان کے جو وہ تھے نا, وہ بیٹا ارسلان بیٹا تھے نا, ارسلان بیٹے نے یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو ایچ ای سی کا سربراہ بنا دیں گے مبینہ طور پہ, جو اطلاع ہے. تو انہوں نے پھر بانی کے اوپر صدقے واری چلے گئے, اور انہوں نے ان کے ایک ایسے کالج کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسی سیٹ آف لرننگ کے اوپر انہوں نے ان کو افیلیشن دے دی, جو کہ ادروائز نیکسٹ ٹو امپاسبل تھی. ماہیدہ نازا تو میں لکھ لکھ واری ہیں. بڑی مزیدار سی باتیں ہیں, لیکن میں نے امین حفیظ سے ایک بڑا خوبصورت سوال پوچھنا ہے, میں بتاؤں گی نہیں, سرپرائز ہے, کیونکہ آپ بانی کے بہت دوست بنتے ہیں نا, آپ کو بہت کھچ پڑتی ہے اڈیالہ جانے کی. میں سوال پوچھوں گی لیکن مجھے یہاں پہ لینی ہے ایک بریک. Stay with us. جی stay with us. ویلکم بیک. رضی دادا سے تو بات ہو گئی, لیکن اب امین حفیظ, جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کھچ پڑتی ہے, آپ کہتے ہیں مجھے بھی اڈیالہ میں ایک ساتھ تھوڑا سا مل جائے تو میں, آپ کو تو آپ کھانوں کے شوقین ہے نا, لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ اپنے دوست کے بارے میں ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی, نہ انہوں نے کبھی بتایا, نہ ان کے لیڈران نے کبھی بتایا
کیا آپ کیا جاننا کیا چاہتی ہیں شمائلہ؟ دیکھیں مجھے بانی پی ٹی آئی کا سورس آف انکم بتا دے بس. میرا سورس آف انکم, مجھے سیلری ملتی ہے معصوم کو, میں اسی سے کپڑے جوتے خرید لیتی ہوں. اچھا ویسے مجھے نا ان کے ایک دوست جو ہے نا, قاسم کے ابو کے بھی ایک دوست ہیں جن کے ساتھ ان کی سیاسی افیلیشن بھی ہے, ان جو مولانا فضل الرحمان ہیں, ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے اتنے بڑے مدرسے ہیں, آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا سسٹم ہے, یہ بتائیے آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, اللہ کی رحمت ہے, بس یہ اللہ تعالیٰ ہی سارا سسٹم چلا رہے ہیں. تو قاسم کے والد محترم صاحب جو ہیں, ان کو بھی جو رضی دادا کہا کرتے ہیں نا کہ زکوٰۃ, صدقات, عطیات, رمضان المبارک آ رہا ہے, یہ بڑے بڑے اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان میں پہلا یہ اس نوعیت کا پہلا ہاسپٹل, اور اب اس کی دوسری شاخ, اب اس کی تیسری شاخ. مطلب یہ جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارا پیسہ اچھی جگہ پہ لگ رہا ہے, تو لوگ بہت زیادہ پاکستان میں چیریٹی کرتے ہیں. اپنے جو صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے, یہ تو ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے, کس کو دیتا ہے. مجھے سمجھ آئی ہے, لیکن اس ادارے کو لوگ رقم دیتے ہیں, اب اس رقم سے اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ تو دیکھیں. ویسے میں آپ کو دیکھوں, یہ آپ جیسے جو لوگ ہیں نا, آپ نے کمپین چلا کے, مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے پیسے بھیجنے ہیں. نہیں, ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں سے سال کے 5 کروڑ روپیہ مطلب ان کے حلقہ احباب میں جایا کرتا تھا. تو یہ نہیں تو لوگ بہت دیتے ہیں. سن لیجیے, ان کے حلقہ احباب سے 5 کروڑ ہر سال جاتا تھا. امین حفیظ صاحب کی باتوں کے باعث انہوں نے کہا کہ اس سال صرف 1 کروڑ گیا ہے. یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ تو ظاہر فرق پڑ گیا. ہمارے ہاں لوگ مدرسوں کو پیسے دیتے ہیں, روزی روٹی پہ لات ماری ہے, مدرسوں کو لوگ پیسے دیتے ہیں, مساجد کو لوگ پیسے دیتے ہیں, سینٹرلی ایئر کنڈیشن بنوا دیتے ہیں, نمازی پہلی صف میں صرف 8-10 ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ مطلب غریب آدمی کہے گا نا کہ ہنر سکھا دیں یار, اس قوم کو ہنر سکھا دیں, بنائیں مسجد, مدرسے بھی بنائیں, کوئی نہیں روکتا آپ کو, لیکن ان میں سے کچھ پیسے اپنی قوم کو, نوجوانوں کو شعور دینے کے لیے, ہنر دینے کے لیے, یار مفت کی روٹیاں کھلانے کی بجائے نا ان کو مفت کا ہنر سکھا دیں. اس پہ میں ایک بات کہوں گا, لیکن پہلے مجھے بتا دیں کہ پہلے کہ لوگ, آپ نے بولا مسجد کو دیتے ہیں, مدرسے کو دیتے ہیں, لوگ چندہ خیرات پیسے دیتے ہیں نا, تو بانی پی ٹی آئی کون سی مسجد ہے, کون سا مدرسہ ہے جس کو لگتا ہے اور لوگ ماڈریٹ ہے؟ آپ دیکھیے جس میں نا آڈ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے نا, جس میں آڈ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, مطلب 1 روپے کا سکہ کسی کا زائد ہو گیا نا, تو وہ پیمنٹ میں نہیں آ سکتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کی مطلب فریکشنل پیمنٹس اس کو کہتے ہیں, اور یہ فریکشنل پیمنٹس بینکوں کے اندر کروڑوں میں چلی جاتی. اب دیکھیے اس قوم کے ساتھ کیا سازش ہوئی ہے کہ سارے کارپوریٹ کی فریکشنل پیمنٹ جو ہیں وہ ایک لاہور کے ایک کینسر ہاسپٹل کو جائیں گے. یعنی اور لاہور کا وہ کینسر ہاسپٹل جس کے اشتہارات بہت آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تک اس میں صرف 80 بیڈ تھے. خبر یہ نہیں ہے, ان 80 بیڈ میں صرف 20 بیڈ جو تھے وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے مخصوص تھے. باقی جنرل میڈیسن کے لیے. نہیں یہ تو کینسر اچھا مجھے اب یہ سمجھ آئی ہے, صرف کینسر اسپتال میں ایک تو وہ لوگ آتے ہیں جو فری علاج کراتے ہیں, ایک وہ ہیں جو پیسے دیتے ہیں, جو وہاں پہ علاج کروانا ایک فیشن ٹرینڈ ہے, ٹرینڈ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس شہر کے اندر ایک اللہ والے نے ہاسپٹل بنایا, ڈاکٹر شہر یار صاحب, لیڈ پروفیسر ڈاکٹر, لیڈنگ انکالوجسٹ آف پاکستان, میو ہاسپٹل سے ریٹائر ہوئے, کینسر کیئر نام کا ہسپتال ہے. کسی مریض کو کسی بھی سٹیج کے اوپر علاج سے انکار نہیں. کیا بات ہے, مطلب کسی مریض کو کسی بھی لیکن کینسر اسپتال میں اگلی بات 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ وہ لاسٹ سٹیج نہیں لیتے, وہ زیادہ ہو جائے تو بھی نہیں لیتے. ان کا موقف یہ ہے کینسر اسپتال کا کہ ہم نہیں, کینسر اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں لیتے,
نہیں وہ جو کسی اور کا ہے جس کے اشتہار بڑے آتے بانی ہیں پی وہ ٹی آئی نہیں کی بات لیتے. کریں کہ ان کے ہاسپٹل ہاں میں. میں آپ کو عرض کروں بانی کی ہاسپٹل میں کینسر کیئر کے ہم اندر اس کینسر اسپتال کی افادیت کے خلاف نہیں ہیں, ان کی جو سروسز ہیں اس کے خلاف نہیں ہیں اگر ہیں تو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا بڑا ڈونیشن ان کے پاس آتا ہے یہ تو 9.5 ارب سال کا مجھے بانی نے خود اوکے, مجھے یہ سمجھ آئی ابھی تک دونوں کی بات سے کہ بانی پی ٹی آئی کا سورس آف انکم آج امین حفیظ صاحب نے مجھے بتا دیا اور میرا خیال ساری دنیا کو سمجھ آ گیا ہوگا. آخری بات, کینسر کیئر والے بل آپ جاتے ہیں وہ چپکے سے آپ کا کہتے ہیں جی اتنا خرچہ آئے گا, یہ ہے اس کا بل, تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کتنا دے سکتے ہیں اس میں سے. آپ اگر سارا دے سکتے ہیں تو آپ سارا دے دیجئے, آپ آدھا دے سکتے ہیں آدھا دے سکیے, آپ کچھ نہیں دے سکتے آپ کچھ نہ دیجئے. کیا بات ہے, وہ تو آپ صحیح والی ریل بات کر رہے ہیں کہ وہ وہ بل ایسے جمع ہو جائے گا, آپ کا علاج شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. اور وہ آپ دیکھیے 400 بیڈ سے وہ شروع ہوئے اور یہ ابھی بھی 400 بیڈ پہ نہیں پہنچے, پوری دنیا لٹ کے کھا گیا یار یہ بندہ. تو یہ بات میں کہہ رہی ہوں کہ آج امین حفیظ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی کا سورس آف انکم جو ہے وہ ڈونیشن ہے یا پھر مانگنا ہے. آپ چھوڑیں ان باتوں کو, اب یہ بتائیں سوشل میڈیا نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے بانی پی ٹی آئی کو دیکھتے ہوئے. نہیں سوشل میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی ٹرولنگ شروع کر دی ہے. تیری بھی ہو رہی ہے. آپ بھی بانی پی ٹی آئی تھوڑے, یو ٹرن تو وہاں سے آتا ہے. نہیں وہ بیسیکلی کور نہیں کر پائے نا. میں آج ان کے نا اندر سے خبر لے کے آیا ہوں, انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ نہیں ان کی صفوں کے اندر سے بیسیکلی امریکہ میں جو ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے جیسے ہی 11:30 بجے فیصلے کا اناؤنسمنٹ ہو آپ نے سمائل کا ٹرینڈ بنانا ہے کہ وہ فیصلہ سن کے سمائل ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے 1.5 کلومیٹر یار جیل سے بہت دور گاڑی کھڑی کر کے 1.5 کلومیٹر ہانپتا کانپتا میں پہنچا, فیصلہ سنا, پھر میں ہانپتا کانپتا واپس پہنچا پی ٹی وی کی اپنی ڈی ایس این جی کے پاس, اور میں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہاں پہ وہ مسکرا پڑے. آپ نے ان کے ٹرینڈ پہ یار ان کے تو چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھی, یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں یہ تو انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ جب ان کی اہلیہ کے خلاف بھی انہوں نے فیصلہ سنا کہ 7 سال سزا ہو گئی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا اور عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کاٹنا ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے یہ میری بیگم اہلیہ کو جو ہے نا وہ سزا سنائی گئی ہے. اچھا تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ خوش نہیں تھے. ہاں اچھا اب دیکھیے جب میں نے یہ سنا تو میں نے پہلے تو پی ٹی وی کے ناظرین کو بتایا کہ بھائی اصل گال ہے, پھر جو بھی جس نے بھی پوچھا کسی اور ٹی وی نے مطلب یہ رانگ نمبرز ہیں وہ پوچھا تو ان کا یہ تھے, اور بھی ہمارے جو دوسرے کلیگ اینکر ہیں عمران شفقت صاحب, فہیم گوہر بٹ صاحب, سارے لوگ, تو ان لوگوں نے پورے میڈیا کو بتایا کہ بھائی اندر تو یہ بات ہوئی ہے. اور پھر ان میڈیا کے اپنے جو رپورٹرز گئے ہوئے تھے ان کو بھی بتایا. تو وہ جو سمائل کا ٹرینڈ تھا نا, اور جو انہوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے ایک اور بھی ڈائیلاگ چھوڑا گیا. اچھا جتنی بھی ان کی لیڈنگ ان کے لوگوں کی جو تھی نا, اس سب نے یہ ٹرینڈ بکھیرنا شروع کر دیا. ہم نے اس جھوٹ کے غبارے کے اندر جا کے سچ کی ہلکی سی چھوئی, جب سوئی چبھوئی ہے سارا کچھ غائب ہو. اچھا ویسے یہ بتائیے, آپ تو وہاں پر تھے, عدالت میں تھے, احتساب عدالت میں جہاں فیصلہ سنایا گیا, بانی موجود تھے, ان کی اہلیہ موجود تھی, سارے لوگ وکیل موجود تھے, تو اصل بات تھی کیا جب جیسے ہی وہ احتساب عدالت کے جج نے کیا نام ہے, ناصر, ہاں چل جو بھی نام ہے, اچھا تو وہ جو فیصلہ سنایا تو آپ نے کیا دیکھا بانی قاسم کے والد میں؟ دیکھیے میری چاروں طرف نظر تھی. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرف کا منظر آپ کو بیان کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فیصلہ سنا دیا گیا سب سے پہلے فیصلہ آیا بانی کے فیصلے کی پرناؤنسمنٹ شروع ہوئی, کیا تھا, سمائل تھی, مسکرا رہے تھے, فیصلے کی پرناؤنسمنٹ شروع ہوئی تو وہ ایسے کر کے نا ساتھ والی کرسی میں بیٹھی ہوئی شخصیت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے ہی ان کی پرناؤنسمنٹ شروع ہوئی, ان کی سزا کا اعلان ہوا تو وہ ایسے اٹھ کے تو کھڑے ہو گئے. سیٹ سے ہم نے ایک لمحے کے اندر ان کے چہرے کے اوپر وہ جو شگفتگی تھی, شفق کی لالی تھی, وہ ڈیفیوز ہوتے ہوئے غائب ہوتے ہوئے دیکھی.
ٹھیک ہے, اور میرے پاس اس بات کے 2 گواہ بھی موجود ہیں. کیوں؟ یہ کوئی سرپرائز تو نہیں تھا, یہ تو پہلے ہی پتا تھا یار یہ میں نے کام کیا اور مجھے سزا ملے گی. مجھے اس سے لگا کہ یہ ان کے لیے مطلب کہ اوور ڈوئنگ ہو گئی. اچھا یہاں پہ میرا ایک کویسچن ہے, بانی پی ٹی آئی کی جو بہن تھی وہ کہہ رہی تھی ہمیں اس سزا کے 1 مہینہ پہلے ہی پتا تھا. نہیں, اس سے پہلے ان کے وکلا سے بات ہوئی, 3 وکلا تھے ان کے وہاں پہ موجود, تینوں اس بات پہ متفق تھے کہ سزا ہوگی. کتنی ہوگی اس ڈیوریشن پہ تینوں میں اختلاف تھا. ٹھیک ہے, ہم نے الگ الگ ان سے پوچھا عدالت میں, وہ جو عدالت بنی ہوئی ہے اس میں جانے سے پہلے. لیکن جیسے ہی ان کی زوجہ محترمہ کی سزا اناؤنس ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ ایسے ہاتھ کر کے اور ان کی طرف دیکھ کے تو ایسے کر کے ہاتھ کیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آواز نہیں آئی ان کی, اور ہم جو یہ آبزرویشن کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے, ہم نے کم از کم 3 لوگ رکھے کہ جو کہ ان کے رویے کو, ان کے باڈی لینگویج کو آبزرو کریں گے. ان تینوں سے زیادہ ان کے آگے کوئی بندہ نہیں تھا ٹوورڈ دا بانی اینڈ ہز وائف, جو کہ وہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ایون ان کی ہمشیرہ بھی جو تھیں وہ بھی ذرا فاصلے پہ کھڑی کی گئی ہوں, یہ کھڑی تھیں وہ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ وہاں سے یہ پتا چلا کہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے لیے جو اناؤنس ہوئی نا سزا, وہ ان کے لیے غیر متوقع تھی. اپنی سزا ان کے لیے آپ نے جو بات کہی, خود بانی بھی فرماتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی ہے, کہتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں سنائی گئی, یہ کہنا تینوں تے سنانا نون ہوئے, کہتے ہیں یہ مجھے سنائی گئی ہے فیصلہ. چلو آپ کو تو سنا دی گئی تھی, پھر آپ کی, میں اس کو 3 ہوتا نہیں کہہ سکتی. ہاں بالکل بالکل بالکل, انہوں نے کہا منو پا میں جو مرضی کر لے, میرے یار نو مندہ نہ بولی. امین حفیظ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, ان کو چائنا دورے کے بعد ترکیہ سے دعوت آئی وزٹ کی, اب جاپانی سفیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی انویٹیشن دے دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جس طرح سے آپ محنت کر رہی ہیں ہم اس پہ بہت خوش ہیں. آپ تو پراپر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کو لے کے چل رہی ہیں. دیکھیں جی, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے وہ بیٹی ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, اور یہ بھتیجی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی, جن کو سپیڈ شہباز بھی کہا جاتا ہے, اور نواز شریف جنہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا, نواز شریف جنہوں نے موٹر وے جال بچھایا, مطلب نواز شریف جس نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے میں کہتا ہوں ہائے 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 ان کی پہچان بن گیا. اب جب ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صوبے میں جو ترقیاتی پروجیکٹ کیے, جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے, جن کی تعداد 70 سے زائد ہے 1 سال کی قلیل مدت میں, تو اس کے بعد جب آپ چائنا جاتے ہیں اور وہاں پر جس طرح وہ ملاقاتیں کرتے ہیں, جس طرح وہ سارے ان کو رسپونڈ ملتا ہے, تو پھر جیسے ہوتا ہے نا کہ رضی دادا کہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں بہت اچھا لیکچر دیں تو باقی یونیورسٹیاں بھی بلاتی ہیں کہ رضی دادا ہمارے یونیورسٹی میں بھی آئے, ہمارے بچوں کو بھی جو ہے اپنے تجربے اور علم سے مستفید فرمائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کو جیسے چین میں پذیرائی ملی اور پھر یہاں سے سرمایہ کاری پاکستان آئی, اور جس طرح غیر ملکی چینی سرمایہ کاروں کو یہاں پنجاب میں اوپن فری ہینڈ دیا کہ وہ تشریف لائیں, تو اسی طرح جاپان کے سفیر نے جب دعوت دی تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور یہ کہا کہ آپ سرمایہ کاری کے لیے پنجاب بہترین صوبہ ہے, تمام تر غیر ملکی جاپان کے سرمایہ کاروں کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کو یہاں پر آپریشن ان کے لیے سہولتیں دی جائیں گی, اور انہوں نے جاپانی سفیر کا شکریہ بھی ادا کیا کہ 2022 کے سیلاب میں جاپان نے ہماری بڑی مدد کی, ہر سٹیپ پہ مدد کی. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبہ میں, ایگریکلچر کے شعبہ میں اور دیگر جو ہمارے ماحولیات کے حوالے سے جاپان کے وزٹ کے بعد ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, بالکل آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں اس کے. دیکھیے چائنا آ رہا ہے بگ وے, چائنا کی کمپنیاں جو کہ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی وجہ سے نون ہے وہ آ رہی ہیں. جاپان کا
جو ہے وہ بیسیکلی چائنا کے پیچھے پیچھے آیا. اوکے ٹھیک ہے. چائنا کے پیچھے کیونکہ وہ تو یہ نہیں چاہے گا. انٹرنیشنل. اب دیکھیے نا جاپان کی پاکستان میں ٹیکنالوجی کے اوپر ایک مونوپولی چلی آ رہی ہے. تو جاپان جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ ایک ٹیکنالوجیکل ریولوشن آنے لگا ہے اور وہ اس کو مس کر دے, وہ بھی یہاں پہ پارٹنر بننا چاہے گا. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائکا جو ہے, جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن آرگنائزیشن, جو ایجنسی جائکا کے نام سے ہے, وہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کر رہی ہے. بلوچستان میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں اور سندھ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. سندھ سرکولر ریلوے کے لیے ان کا فنڈ جو تھا وہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کی نلائکی کے بعد جو تھا وہ ہو گیا ختم. ادروائز انہوں نے آفر کیا ہوا تھا کہ ہم پورے سندھ کا سرکولر ریلوے بحال کرنے کے لیے آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ہاں تو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں بھی جاپان نے جائکا نے فلٹریشن پلانٹ جائکا نے جو لگائے, تو ہم اس کے بارے میں. لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جاپان کی آبادی چونکہ اوور ایج ہو رہی ہے اور جلدی چائنا سے جلدی ہو رہی ہے. جاپان کا ایک انٹرسٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ یہاں سے اچھی سکلڈ مین پاور, ہائی ٹیک کی مین پاور جو ہے اس کو ٹرین کرے اور ٹرین کر کے وہاں پہ لے کے. الحمدللہ رضی دادا, بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. معیشت ہماری بہتر ہو رہی ہے. کل کے فیصلے کے بعد اسٹاک ایکسچینج اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. جاپان کا جو آج کا جو ان کا انویٹیشن تھا اس سے بھی مزید ترقی آنے والی ہیں اور اچھے دن پاکستان کے شروع ہو چکے الحمدللہ. رضی دادا کو, امین حفیظ کو اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.